بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں تیز رفتاری سے جیپ دوڑاتا اپنے میس کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں سے فراغت پا کر میں دوبارہ وہیں جا پہنچا۔ رات کے دوسرے پہر تک میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ کبھی کبھی کرنل صاحب بھی ہماری گفتگو میں شریک ہو جاتے۔ ان کی نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں سویلین لباس میں تھا، چھاتا پہنے اب ایک جیپ میں ان کے ہمراہ آن بیٹھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد پہلے ہی ہمیں حکم مل چکا تھا۔ ہم دونوں استاد شاگرد اپنی اپنی سوچوں میں گم جیپ میں اگلے حکم کے منتظر تھے۔ جب جیپ کے ریڈیو نے انگڑائی لی، اشارہ ملتے ہی میجر صاحب نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور جیپ تیزی سے رن وے پر دوڑنے لگی۔ ہمارے سفر کا اختتام رن وے کے ایک کونے میں کھڑے ایک ایئر کرافٹ کے نزدیک ہوا، جس کی شناخت چھپانے کے لیے اس کے تمام شناختی نشانات پر بڑی ہوشیاری سے لیپا پوتی کی گئی تھی۔ کرنل صاحب ایک جوان سال پائلٹ کے ساتھ اندھیرے میں ایک کونے میں کھڑے تھے۔ ہم دونوں جیپ سے کود کر باہر آئے۔ لیجیے آپ کا پیسنجر آ گیا، کرنل صاحب نے اس جوان سال جوان ہمت شاہین سے خطاب کیا۔ اسکواڈرن لیڈر خالد، اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ رمیش، ہم دونوں نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ مجھے یہی نام الاٹ ہوا تھا اور اب تا حکم ثانی میرا یہی نام تھا۔ امید ہے کا سفر خوشگوار گزرے گا۔ اسکواڈرن لیڈر خالد ہنستے ہوئے، اور ضرور، میں نے اس کا ساتھ دیا۔ بڑی ہی محبت اور شفقت سے باری باری ہمیں گلے لگا کر دونوں محترم افسران نے جہاز میں سوار کیا اور اسی جیپ میں بیٹھ کر ہمارے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کر کے رخصت ہو گئے۔ پائلٹ نے کاکپٹ سنبھال لیا، میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے لگے لاتعداد ڈائلوں میں مختلف ہندسے گھومے، بتیاں جل جل کر بجھیں، ریڈیو پر مختلف پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ ATC ایئر ٹریفک کنٹرول سے گرین سگنل الاٹ ہوا اور جہاز کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ نمایاں ہونے لگی۔ ٹیکسی ٹریک کے گردا گرد لگی مختلف بتیاں چمک چمک کر رینگتے ہوئے جہاز کی رہنمائی کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ پہیے رفتار پکڑنے لگے۔ شہباز کے دائیں ہاتھ پر لگے لیور پر اس کا دباؤ بڑھا۔ اس کے سامنے لگے ایک ڈائل پر تھرکتی ہوئی سوئی نے تیزی سے چکر کاٹے اور جہاز ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر اٹھ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ہم لوگ فضاؤں کا سینہ چاک کرتے آندھی اور طوفان کی سی رفتار سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دشمن کا علاقہ شروع ہوتے ہی جہاز کی اونچائی گھٹنے لگی۔ ہم لوگ سطح سمندر کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ ساحلی علاقے میں لگے ریڈار کی رینج سے بچنے کے لیے ہم خطرناک حد تک نیچے اڑ رہے تھے۔ بادی النظر میں جہاز سمندر کی لہروں کے دوش پر تیرتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر 5 سال پیچھے لوٹ گیا۔ تب بھی ایک جہاز ایسے جہاز میں نے زندگی کی پہلی مہم سر کی تھی، لیکن فرق تب یہ تھا کہ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ راہ شہادت کے اور بھی بہت سے مسافر تھے۔ مجھے آج پھر ایک ایک کر کے وہ چہرے یاد آ رہے تھے جو مجھ سے کبھی نہ ملنے کے لیے ہمیشہ کے لیے الگ ہو چکے تھے۔ بڑا ہوشیار اور منجا ہوا پائلٹ تھا۔ کیا مجال ہے جو اس کے رویے میں ذرا سا بھی فرق آیا ہو۔ وہ دشمن کے علاقے میں بھی جہاز کو اس طرح اڑا رہا تھا جیسے دوران تربیت کوئی سولو فلائٹ کر رہا ہو۔ اچانک جہاز کے ریڈیو نے انگڑائی لی اور اس میں سے جانی پہچانی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ شاید کسی ساحلی ریڈار نے اس کی حرکت نوٹ کر لی تھی اور اب اس سے آئیڈینٹی طلب کی جا رہی تھی۔ ریڈیو کی آوازوں پر اس نے اچانک دائیں کان کو اس طرح جھاڑا جیسے مکھی اڑا رہا ہو۔ بے ساختہ میری ہنسی نکل گئی۔ کم وقت یہاں بھی غیر سنجیدہ تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ اس نے جہاز کے وہیل کو قریباً آدھا گھما دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گولیوں کی ایک لکیر جہاز کی سکرین کے سامنے سے گزر گئی۔ اگلے حملے تک ہم کافی دور نکل گئے تھے۔ ڈراپنگ زون اس کی آواز سنائی دی۔ میں لپک کر مارک ڈور کے نزدیک پہنچ گیا۔ دروازے کی بتی جل اٹھی اور دروازہ کھل گیا۔ گڈ لک اس کی آواز سنائی دی۔ یہ جمپ کا بھی کاشن تھا۔ فی امان اللہ، میں نے دل ہی دل میں کہا اور جہاز سے باہر کود گیا۔ جیسے ہی چھاتا تنا اور میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے مجھے اندھیرے میں چمکتی ٹارچ کی وہ روشنی دکھائی پڑی جو میرے استقبال کے لیے روشن کی گئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی کے جلنے بجھنے کا عمل 3-4 مرتبہ دہرایا گیا۔ میرے پاؤں زمین پر لگے تو ریت کا احساس ہوا۔ میں نے ساحل سمندر کے نزدیک لینڈنگ کی تھی۔ زمین پر گرتے ہی میں نے پیراشوٹ سنبھالا، بڑی پھرتی سے خود کو اس کی ڈوریوں سے نجات دلائی اور سب سے پہلے اپنی پتلون میں اڑ سے خنجر کی مدد سے زمین کھود کر اسے ریت میں دفن کر دیا۔ خنجر کو مضبوطی سے ہاتھ میں تھامے میں اندازے سے ٹارچ بردار کی سمت بڑھ گیا۔ اس خنجر پر پینٹ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے چمکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں بلیوں کی طرح پنجوں کے بل ساحل جھاڑیوں سے بچتا بچاتا ہوا چل رہا تھا۔ 10-12 قدم چلنے کے بعد مجھے اپنے داہنے ہاتھ پر ٹارچ کی رہنمائی میں یسر آئی۔ نواد بھی بڑے نپے تلے قدموں سے میری طرف آ رہا تھا۔ میں فوراً وہیں رک کر ایک سرکنڈے کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میرا ہی راہبر ہے، لیکن خطرے کو نظر انداز کرنا یا تصویر کے منفی رخ سے روح گردانی کرنا میرے لیے سم قاتل ثابت ہو سکتا تھا۔ کہانی آگے بڑھانے سے پہلے گمنام ہیرو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبا کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔
ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اس کی بے آواز آہٹ جیسے ہی میرے نزدیک پہنچی، میں اچانک نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور دوسرے ہی لمحے میرا خنجر اس کی گردن پر تھا۔ پہچان میں نے گراہٹ نما سرگوشی کی۔ بلیک برڈ اس کی پرسکون آواز سنائی دی۔ سمت بتاؤ۔ میں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا۔ پچھم نمبر 0 ٹارگٹ رینج۔ جیسے ہی اس کے منہ سے آخری کوڈ ادا ہوا، میں نے معذرت کر کے خنجر دوبارہ وہیں اڑس لیا۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا رخ سمندر کی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم ایک ایسے علاقے میں موجود تھے جو لمبی لمبی گھاس سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس گھاس میں ہم دونوں ایک دوسرے کے تعاقب میں 10-15 گز چلنے کے بعد ٹھہر گئے۔ نواد کا چہرہ چاند کی روشنی میں اب میرے بالکل سامنے تھا اور میرے لیے کرنل صاحب کے کہنے کے مطابق بالکل اجنبی تھا۔ اس نے وہاں رکھا نائلون کا ایک تھیلا کھولا اور اس میں سے کپڑے نکال کر مجھے تبدیل کرنے کا کہہ کر خود باہر نکل آیا۔ ان کپڑوں میں سے ماہی گیروں کی مخصوص بو آ رہی تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے ٹخنوں سے اونچا پاجامہ اور کرتا پہنا، خنجر کو بڑے حساب سے چھپایا اور اپنے کپڑے اسی تھیلے میں ٹھونس کر باہر آ گیا۔ میرے دوست نے سب سے پہلے اس تھیلے میں اچھی طرح ریت اور گھاس پھوس ٹھونسا، پھر اسے سمندر کی پرشور لہروں کے حوالے کر دیا۔ صبح کاذب کی روشنی افق سے پھوٹنے لگی تھی، دور حد نگاہ سے پرے، جہاں آسمان اور سمندر کا پانی آپس میں بغل گیر ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کی پراسرار سی پرتقدس سی روشنی سمندر کے نیلے پانیوں میں منعکس ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سمندر کے پانی کو آگ لگ گئی ہو۔ ہم لوگ سمندر کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سورج کی خون رنگ ٹکیا بھی ہمارے عقب سے نمودار ہونے لگی۔ پھر روشنی کی لمبی لمبی لکیریں سمندر کے پرشور پانیوں پر جلمل جلمل کرنے لگیں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر اب جھونپڑیوں کی وہ قطاریں نمایاں ہونے لگی تھی جہاں ہمیں پڑاؤ ڈالنا تھا۔ میرے ہمراہی نے مجھے راستے میں یہاں کے اسرار و رموز سے آگاہ کر دیا تھا۔ میری پہچان، میرا پس منظر، پیش منظر، میرے عزائم سب کچھ نیا تھا۔ میں اب بدماشی قسم کا ماہی گیر تھا جو اکثر کچھ رقم لے کر اسمگلروں کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتا تھا اور میرے ساتھی مجھے مقامی دادا کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔ جب ہم جھونپڑی کے نزدیک پہنچے تو وہاں زندگی بیدار ہو چکی تھی، جس کا ثبوت ان سٹیمروں اور لانچوں کے انجنوں کی پرشور آوازیں تھیں جو ساحل سمندر سے بندھے تھے اور جن میں سوار ہو کر مچھیرے اب رزق کی تلاش میں پانی کھنگالنے جا رہے تھے۔ مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوئی کہ ہم بخوبی ان لوگوں کو نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ہم میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ مسٹر رمیش، میرے ہمراہی نے مجھے نئے نام سے مخاطب کیا، بادی النظر میں یہی دکھائی پڑتا ہے کہ یہاں گنگو دادا کا مکمل کنٹرول ہے اور کوئی پرندہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں پر مار سکتا، لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں۔ یہاں انٹیلیجنس کا جال بڑی مضبوطی سے بچھایا گیا ہے اور اپنی دانست میں انہوں نے اس میں کوئی خلا نہیں چھوڑا جس میں سے کوئی ایجنٹ نکل سکے۔ بات کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ شکریہ، میں اور کیا کہتا۔ یہ جھونپڑی ایک نیم دائرے کی شکل میں بنے ہوئے تھے اور ان سامنے کا حصہ سمندر کی طرف کھلتا تھا۔ میرا ہمراہی، جس نے اپنا نام مجھے پانڈے بتایا تھا، مجھے دانستہ جھونپڑیوں کی پشت کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہاں سے تقریباً 10-12 گز دور مجھے کھڑا رہنے کا حکم دے کر وہ نیم دائرے کی طرف گھوم گئے۔ میں ایک چٹان پر بیٹھ کر بستی میں انگڑائی لیتی زندگی کا مشاہدہ کرنے لگا۔ آدھا ننگے پیٹ والی عورتیں اور ننگے بچے چاروں طرف بھاگ رہے تھے۔ کہیں کہیں جھونپڑیوں سے دھوئیں کی لکیر اٹھ کر آسمان کی سمت پرواز کر رہی تھی۔ یہاں کے تمام مکینوں کی حالت سے ان کی اسرت بخوبی عیاں تھی۔ پانڈے کی واپسی بمشکل 5 منٹ بعد ہی ہو گئی، لیکن اکیلے نہیں، اس کے ساتھ دھوتی بنیان پہنے اور سر پر لال رنگ کے کپڑے کا پٹکا باندھے ایک سیاہ رنگ کا لہیم شہیم دیونما آدمی بھی زمین پر اپنے پاؤں کی دمک پیدا کرتا آ رہا تھا۔ میں محتاط ہو کر بیٹھ گیا۔ رہا سہا اطمینان تو پانڈے کی اس بات نے رخصت کر دیا تھا کہ یہاں انٹیلیجنس بھی سرگرم عمل ہے۔ میرے نزدیک پہنچ کر وہ تناور درخت کی طرح تن کر کھڑا ہو گیا۔ نمسکار، میں نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے اداب کیا، لیکن وہ الف لیلا کا جن بنا ایک ٹک مجھے گورے چلا جا رہا تھا۔ شاید نظروں ہی نظروں میں مجھے تول کر میری اوقات جان رہا تھا۔ پنجاب کا ہے تو؟ قریباً 1-1.5 منٹ کی جان لیوا خاموشی کے بعد بالآخر اس نے گراتے ہوئے زبان کھولی۔ ہاں، میں نے اب بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ کس کے ساتھ کام کرتا ہے؟ دوبارہ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں سما کراشی کی۔ تو کون ہے؟ میں سنبھل گیا۔ پانڈے کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سرد آنکھوں سے بار بار ہم دونوں کو گور رہا تھا۔ ارے تو بولتا کیسا ہے؟ اس کی خوفناک آواز گونجی۔ ہم ایسا ہی بولتا ہے۔ دادا، دندے کی بات کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ ابھی میری بات بمشکل مکمل ہی ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ بڑے زوردار طریقے سے گھوما۔ یہ الگ بات کہ میرے منہ پر پڑنے کے بجائے محض ہوا میں لہرا کر رہ گیا کیونکہ میں اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ میری بات پر اس کا ممکنہ رد عمل بالکل میرے اندازے کے مطابق تھا۔ ابھی تک میں نے ایسے ساحلی بدماشوں کی فلمیں ہی دیکھی تھی، اس مرتبہ یہ ڈرامہ حقیقی زندگی میں دیکھنے کا اتفاق بھی ہو گیا۔ بات منہ سے کرو استاد، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پانڈے اس دوران ہم دونوں سے بالکل لا تعلق سا ایک طرف کھڑا رہا، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے عین مطابق ہو رہا ہو۔ میری گفتگو
گفتگو کے انداز اور اس کے پہلے ہی حملے پر میرے اچانک اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے اس نے میری متعلق یقیناً مثبت رائے قائم کر لی تھی۔ میری بات کا جواب اس کے منہ سے نکلنے والے مغلظات کا طوفان تھا۔ اس کے ساتھ داڑھتے ہوئے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے ارنے بھینسے کی طرح بڑی تیزی سے جھک کر میرے سینے پر ٹکر مارنی چاہی تھی۔ میں نے عین آخری لمحوں میں اپنی جگہ چھوڑی اور اس کی جھکی ہوئی گردن پر زوردار ہتھیلی جما دی۔ یہ ضرب میرے خیال میں ایسی تھی کہ اسے تگنی کا ناچ نچا سکتی تھی، لیکن اس کا رد عمل حیرت انگیز تھا۔ وہ محض اپنی جونک میں آگے نکل گیا اور سنبھل کر دوبارہ مکہ تانے میری سمت بڑھا۔ میں نے پہلے ہی وار سے اس کی جسمانی طاقت کا اندازہ لگا لیا تھا اور یہ رائے بھی قائم کر لی تھی کہ اگر اس کی ایک بھی بھرپور ضرب میرے جسم کے کسی حصے پر بھی لگ گئی تو مجھے کئی دن تک اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ دفاع اور دھوکے سے حملہ، حریف کتنا ہی شہ زور کیوں نہ ہو، دماغ کو چھٹی مت دو، اس کے خلاف دفاع کرو، اسے اسی دھوکے میں رکھو کہ تم اس کی ضربات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اور جیسے ہی وہ تمہارے داؤ پر آئے اپنی سی کر گزرو۔ میرے خضر صورت استاد نے رہنمائی کی۔ میں نے اس کے ہاتھ گھومنے کا انتظار کیا اور عین آخری لمحوں میں نیچے جھک کر حملہ آور کا بازو پھر ہوا میں لہرا کر رہ گیا۔ بے در پہ ناکامیوں سے اس کی جھنجھلاہٹ خاصی بڑھ چکی تھی اور میرے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھا۔ یہی تو میں چاہتا تھا کہ وہ کسی طور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر کوئی غلط حرکت کرے۔ اس نے وہی کیا اور کسی ساحلی زبان میں گالیاں بکتا دونوں ہاتھ پھیلائے میری طرف اس طرح بڑھنے لگا جیسے مجھے اپنے بازوں میں لے کر بھینچ ڈالے گا۔ اس کی دانست میں پھر وہی حملے سے بچنے والی حرکت دہرانے جا رہا تھا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں بھی اس پر حملہ کر سکتا ہوں، اور یہی غلط فہمی اسے مار گئی۔ میں نے اس کے اور اپنے درمیان مناسب فاصلہ قائم ہوتے ہی اپنی جگہ سے اچھل کر اپنی پوری قوت سے فلائنگ کک ماری اور دونوں ٹانگیں اتنے زور سے اس کے سینے پر ماری کہ وہاں سے اچھی خاصی آواز بلند ہوئی تھی۔ حملہ آور پیچھے کی طرف جھکا، لیکن زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس نے سنبھل کر اٹھنا چاہا۔ اب میں نے اسے مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابھی وہ بمشکل مکمل دڑ سیدھا کر پایا تھا کہ اس کے بائیں پہلو پر میں نے اچھل کر دونوں پاؤں بڑے زوردار طریقے سے جما دیے۔ حملہ آور تڑپ کر دائیں پہلو کی طرف آیا۔ میں اپنی جگہ سے جست لگا کر اس کی پشت پر آ چکا تھا، اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کا علم ہو۔ میری دونوں کوہنیوں کی زوردار ضرب نے اس کی پسلیاں بجا دیں اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ رک جاؤ قبل اس کے کہ میں اگلا داؤ آزماؤں، ایک زوردار آواز نے مجھے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ ہم دونوں ہی اپنی لڑائی میں اس سیاہ رنگ کے چھریرے جسم اور سفید سر والے ماہی گیر کی طرف توجہ نہ دے سکے جو بڑے وقار سے ہم دونوں پر آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ وہ شاید انہی جھونپڑیوں سے نکل کر آیا تھا، گنگو دادا۔ پانڈے نے اسے قریباً جھکتے ہوئے نمسکار کیا۔ جے بھوانی کی، میں نے بھی ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے نمسکار کیا۔ کالیا، اس نے ہم دونوں کے سلام کا جواب دینے کی بجائے اسی دیو کو مخاطب کیا جو اپنے پاؤں پر کھڑا مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مہمانوں کے ناشتے کا بندوبست کر، اور حملہ آور جس کا نام کالیا تھا اس کے سامنے قریباً کورنش بجا لاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کیا نام ہے تیرا؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ رمیش، میں نے مختصر جواب دیا۔ ادھر کب سے ہو؟ پچھلے 3 سال سے۔ ہاتھ پاؤں کا اچھا ہے؟ وہ میرے بجائے پانڈے سے مخاطب ہوا۔ گنگو کھلے ہاتھ پیروں کی قدر کرتا ہے پانڈے، دیا ہے مہاراج کی، پانڈے نے بڑے انکسار سے کہا۔ آؤ وہیں باتیں کریں گے۔ اس نے ہم دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ویل ڈن، پانڈے نے میرے نزدیک پہنچ کر سرگوشی کی اور مجھ سے پرے ہٹ گیا۔ ہم لوگ گنگو دادا کے تعاقب میں جھونپڑیوں کی بستی میں داخل ہوئے۔ اسے دیکھتے ہی وہاں موجود عورتیں اور بچے مؤدب ہو کر ایک طرف ہٹ گئے۔ بالکل ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ ان کی ننھی منی ریاست کا شہنشاہ ہے جس کی سواری کو گزرنے کے لیے وہ لوگ راستہ دے رہے تھے، لیکن مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ ان کے اس احترام کے پیچھے یقیناً خوف کا جذبہ کار فرما تھا جس کا اظہار ان کے سہمے ہوئے چہروں سے ہو رہا تھا۔ واقعی گنگو دادا یہاں کا دادا تھا اور عام قسم کے دادا سے بالکل الگ تھلگ۔ شاید کالیا کے ذریعے وہ آنے والوں کے ہاتھ پاؤں ٹیسٹ کروایا کرتا تھا اور میرا پہلا ہی تاثر بھرپور اور اثر انگیز تھا۔ ہم دونوں اس کے پیچھے نسبتاً ایک بڑے جھونپڑے میں داخل ہوئے جس کی دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی تھیں اور چھت پر گھاس پھوس ڈال کر لیپا پوتی کر کے کام چلایا گیا تھا۔ بیٹھو، گنگو دادا نے دیوار سے لگے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ہمارے سروں پر جدید ترین آٹومیٹک رائفلیں دیوار میں لگی کھونٹیوں سے لٹک رہی تھیں۔ اس جھونپڑے کے باہر کوئی پہرے دار نہیں تھا، نہ ہی ہمیں راستے میں کوئی خوفناک شکل والا باڈی گارڈ دکھائی دیا۔ بینچ کے سامنے بان کے کچھ مونڈے پڑے تھے جن میں سے ایک پر وہ بیٹھ گیا۔ کیا نام بتایا تھا؟ اس نے بیٹھتے ہی اچانک پوچھا۔ رمیش، میں نے دوبارہ کہا۔ خیر، نام میں کیا رکھا ہے، بات تو کام کی ہے۔ تیرے ہاتھ بتاتے ہیں تو نے مار کٹائی کی کوئی گپت ودیا حاصل کی ہے۔ کون ہے تیرا گرو؟ بچپن ہی میں گھر سے نکل گیا تھا دادا، ایک جاپانی جہاز پر 2 سال گزارے ہیں۔ وہ لوگ ادھر ہمارے ہی علاقے میں کسی دادا سے مل کر دھندا کرتے تھے۔ جہاز کا نائب کپتان ایک بوڑھا مگر حیرت انگیز قوتوں کا مالک تھا، باشی کا نام
نام تھا इसका। मुझ पर वो बड़ा मेहरबान था। इसने मुझे तरबियत देना शुरू की। शुरू में तो मेरा मन न लगा, सोचा भाग जाऊं, लेकिन अगली जिंदगी के लिए मुफीद जानकर लगा रहा। बाशी का ही मेरा गुरु था। एक रोज कैबिन में सोने के बाद इसने हाराकारी कर ली। मैंने फौरन ही इसे रटी रटाई कहानी सुनाई। क्या कर ली? गंगू दादा की दिलचस्पी पैदा हुई। मुकद्दस आत्महत्या, खुदकशी। वो लोग तलवार से अपना पेट चाक करके अपने देवताओं के हजूर बलि दिया करते हैं। मैंने हाराकारी की वजाहत की। गुरु की मुश्किल के बमुश्किल 10-12 दिन बाद ही मैं वहाँ से भाग आया। इसके बाद से यहीं हूँ, इस फन के जरिए ही रोटी कमा रहा। मेरी बात अभी मुकम्मल ही हुई थी जब मैंने कालिया को झुककर अंदर आते देखा। वो एक बड़ी ट्रे उठाए हुए था जिसमें महज़ब दुनिया का नाश्ता देखकर मुझे यूं लगा जैसे गंगू दादा मुझे बना रहा हो। कालिया ने बेंच के सामने रखे लोहे की मेज पर नाश्ता चुन दिया। दादा ने अपना मुंडा नजदीक कर और हम नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते हुए मैं इंतहाई बेतकल्लफी का मुजाहरा कर रहा था। शराब कौन सी पीता है? गंगू दादा ने अचानक सवाल दागा। कोई भी नहीं, मैंने चाय प्याली में उंडेलते हुए कहा। मतलब? गंगू ने हैरत से मेरी तरफ देखा। बात यह है दादा कि अपन को गुरु ने छोकरी और शराब के नजदीक भी फटकने से मना किया था और गुरु के हुक्म का पालन करना अपन का फर्ज है। मैंने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। तो कभी नहीं मार खाएगा। गंगू दादा ने बड़े फलसफियाना किस्म की पेशगोई की। नाश्ता हम तीनों ने ही डट कर किया था। इसके बाद गंगू दादा ने पांडे को भी बाहर जाने का इशारा किया और मेरे सामने बैठ गया। इसकी आंखें शिकारी बाज की तरह मुझ पर गड़ी थीं। इसने मुझे मेरी मुमकिन ड्यूटी से आगाह किया और बताया कि मैं इसके मयार पर पूरा उतरा हूँ। वो मुझे मेरी तवक्को से बढ़कर काम का मुआवजा देगा। गंगू दादा से हम लोग अगले चंद रोज तक छुट्टी लेकर अलग हो गए। रुखसत होने से पहले इसने मुझे 5,000 रुपए एडवांस दिए थे ताकि मैं वादे से मुनहरफ न जाऊं। मैंने रुपए अपने कुर्ते की जेब में ठूंसते हुए इससे कहा था, दादा आज से रमेश तेरा गुलाम बन गया है और इसके बाद जिंदगी भर कभी इससे न मिला। मुमकिन है पांडे ने भी इसके बाद गंगू दादा से कभी न मिला हो, या अगर मिला भी हो तो इसने किसी बहरी झड़प में मेरी मौत की कहानी सुना दी हो इसे और इसे मुतमिन कर दिया हो। पांडे ने मुझे शहर तक बड़ी आसानी से ले आया था। हमारा क्याम कलकत्ता के एक पुराने मोहल्ले में था जहाँ एक कमरा हमारे लिए मौजूद था। शाम तक मैं इस कमरे में घोड़े बेचकर सोता रहा। शाम के बाद जब मेरी आंख खुली तो वहाँ पांडे के अलावा एक और जात शरीफ भी मौजूद थे और ये थे यहाँ के स्टेशन स्पाई मास्टर जो उम्र में मुझसे मुश्किल 3-4 साल बड़े थे। देखो भाई, यहाँ आर्मी वाला डिसिप्लिन नहीं चलेगा, ना ज्यादा तकल्लुफ बरतने की जरूरत है। मुझे तुम मिस्टर नागरिक के नाम से पुकार सकते हो। उन्होंने मुझसे मुसाफा करते हुए अपनी शनाख्त करवाने के बाद बड़ी बेतकल्लुफी से कहा और मैं हैरत से इनका मुंह देखने लगा। दरअसल सिपाही मास्टर का काम करने का अपना तरीक़ाकार होता है। ये मेरी दुनिया नहीं थी। मुझे तो सोए इत्तफाक से इस दुनिया में आना पड़ा था, बिल्कुल इस खलाई जहाज के मुसाफिरों की तरह जो अपने सफर के दौरान खराब मौसमी हालात की वजह से अपने मतलूबा सियारे के बजाय किसी दूसरे सियारे पर लैंड कर जाएं। ओके मिस्टर नागरिक, जैसा आप पसंद फरमाएं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये चलेगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जवान, अब उठो और फौरन नहा धोकर तैयार हो जाओ, हम एक शानदार होटल में डिनर करेंगे। ओके कहकर मैंने अपनी ओढ़ी हुई चादर एक तरफ फेंकी और इस मुख्तसर से गुसल खाने में जा घुसा जो इस कमरे के एक कोने में बना हुआ था। करीबन 10 मिनट बाद मैं एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के रूप में डिनर सूट पहनकर तैयार हो चुका था तो मिस्टर नागरिक वहाँ से गायब थे। पांडे मुझे इस मोहल्ले की मुख्तलिफ गलियों में घुमाता बिल आखिर इस सड़क पर ले आया जहाँ एक कोने में एक शानदार फ्लैट कार में मेरे मास्टर ड्राइविंग सीट संभाले मेरे मुंसिब थे। अगला दरवाजा खोलकर मैं इनके बराबर बैठ गया। पांडे वहीं से ही रुखसत हो गया। रवानगी के वक्त मैं अपना खंजर छुपाना नहीं भूला था। मुझे पिस्तौल से ज्यादा अपने खंजरबाजी पर एतमाद था क्योंकि मुझे इसकी खुसूसी तरबियत दी गई थी। दौरान तरबियत मैंने कभी टारगेट को हिट करते हुए धोखा नहीं खाया था। मुझे खुदा के फजल से अपनी जात पर एतमाद था कि अब भी ऐसा नहीं होगा। दरवाजा बंद होते ही मिस्टर नागरिक ने गाड़ी स्टार्ट की और दूसरे ही लम्हे हम तेज रफ्तारी से इस पहले पॉइंट की तरफ उड़े चले जा रहे थे जहां हमारे नेपाली दोस्त के पाए जाने के इम्कानात थे। शहर की मॉडर्न आबादी की एक कोठी के सामने रुककर मिस्टर नागरिक ने वहां मुझे डीडी डेड ड्रॉप करने की जगह दिखाई। इसी तरह दूसरा और फिर तीसरा ठिकाना और वहां डेड ड्रॉप पॉइंट हमने मार्क किए। 2 घंटे की भाग दौड़ के बाद हमारी ये महम अपने इख्तिताम को पहुंची। अब हमारा रुख शहर के एक शानदार होटल की तरफ था जहां बकौल मिस्टर नागरिक के हम डिनर खाने जा रहे थे। रवानगी से पहले हमने डिनर सूट ही पहने थे, लेकिन क्या इस होटल तक जाने का मकसद मोहत शिकमपुरी ही थी? ये था वो सवाल जो मुझे सारे रास्ते तंग करता आया था। मुझे यकीन था कि हम वहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं जा रहे, लेकिन मिस्टर नागरिक से कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी क्योंकि मैं जानता था कि अगर काम की कोई बात होती तो वो खुद मुझे इससे आगाह कर देते। जो बात उन्होंने खुद मुझे नहीं बताई वो मेरे पूछने पर भी नहीं बताएंगे। इस बिजनेस का यही बेहतरीन असूल था। होटल के डाइनिंग हॉल में हमारा इस्तकबाल एक खूबसूरत हवाजादी ने किया। वीडियो देखने का शुक्रिया। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए।
کیجیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔